ہوا کچھ یوں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ E12 کے اوپر بڑے بھاری قسم کے ڈیولپمنٹ چارجز لگائے گئے ہیں. وہ تقریباً 9,000 روپے پر اسکوائر یارڈ کے حساب سے ڈیولپمنٹ چارجز لگے تھے اور بہت سارے لوگوں نے ڈیولپمنٹ چارجز پے بھی کیے ہیں. جو دوسرا سوال رکھا گیا تھا وہ یہ رکھا گیا تھا کہ ڈیولپمنٹ چارجز معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ڈیولپمنٹ چارجز معاف ہوئے ہیں تو E12 کے ڈیولپمنٹ چارجز معاف کیوں نہیں ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے CDA کو E12 پر لگے ڈیولپمنٹ چارجز لینے سے روک دیا ہے. مینز کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیولپمنٹ چارجز پر سٹے دے دیا. السلام علیکم، میں ہوں رانا وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ. پنڈی اسلام آباد کے اندر اگر آپ کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا اپنی پراپرٹی کو اچھے داموں سیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے نمبرز پہ واٹس ایپ یا کال کر سکتے ہیں، کیونکہ انویسٹرز پوائنٹ پچھلے 15 سال سے اسلام آباد کے اندر اپنی ریئل اسٹیٹ کی سروسز فراہم کر رہا ہے. تو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سیٹسفائیڈ کسٹمرز ہیں. اگر آپ بھی ہمارے سیٹسفائیڈ کسٹمرز بننا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اور انفارمیشن آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. چلتے ہیں آج کے اہم ٹاپک کی طرف. E12 کے حوالے سے یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہوا کچھ یوں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ E12 کے اوپر بڑے بھاری قسم کے ڈیولپمنٹ چارجز لگائے گئے ہیں. وہ تقریباً 9,000 روپے پر اسکوائر یارڈ کے حساب سے ڈیولپمنٹ چارجز لگے تھے اور بہت سارے لوگوں نے ڈیولپمنٹ چارجز پے بھی کیے ہیں، کیونکہ اس کی ریزن یہ تھی کہ CDA بار بار نوٹسز جاری کر رہا تھا اور جو لوگ نہیں پے کر رہے تھے ان کے اوپر ڈیلے چارجز بھی لگائے گئے ہیں. ڈیلے چارجز کس صورت میں لگائے گئے ہیں؟ حالانکہ ڈیلے چارجز کی کوئی منطق نہیں بنتی تھی، کوئی تک نہیں بنتی تھی، کیونکہ CDA نے خود ڈیولپمنٹ چارجز کی جو لاسٹ ڈیٹ رکھی تھی وہ 30 مئی رکھی تھی. آج جو دن ہے وہ 27 مئی کا ہے، تو ابھی بھی 3 دن باقی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آج بھی یا مہینہ پہلے بھی جن لوگوں نے ڈیولپمنٹ چارجز پے کیے ہیں تو ان کے اوپر ڈیلے چارجز لگے گئے ہیں. اس ڈیلے چارجز لگانے کی جو انہوں نے منطق پیش کی ہے وہ یہ پیش کی ہے کہ ہم نے 10 منتھ دیے تھے ڈیولپمنٹ چارجز پے کرنے کے اور ان کی 3 انسٹالمنٹس رکھی تھی. ہر انسٹالمنٹ کا ایک ٹائم ڈیوریشن رکھا تھا. مثال کے طور پہ جو پہلی انسٹالمنٹ تھی اس کا ٹائم تھا 30 سپٹمبر 2024 اور جو دوسری انسٹالمنٹ تھی اس کے ٹائم رکھا تھا 30 جنوری. اور یہ 2 انسٹالمنٹس آلموسٹ آج کی ڈیٹ میں تو گزر چکی ہیں، لیکن جو 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے جنہوں نے جمع کروائے ہیں ان کے اوپر بھی ڈیلے چارجز لگے ہیں. وہ انہوں نے یہ منطق پیش کی تھی جو 2 ڈیولپمنٹ چارجز کی ڈیٹس گزری ہیں انسٹالمنٹس کی تو وہ گزر چکی ہیں، تو وہ اب لوگ جو 1 گو میں جمع کروا رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ ساری ڈیلے چارجز لگیں گے. ایک تو یہ چیز آ گئی کہ ڈیلے چارجز کن لوگوں پر لگیں. دوسرا ایک سوال بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کیا ہے، وہ واٹس ایپ پہ بھی کیا اور کالز پہ بھی کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو دوسرا سوال رکھا گیا تھا وہ یہ رکھا گیا تھا کہ ڈیولپمنٹ چارجز معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کیونکہ آپ کی جو ایک ویڈیو تھی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ڈیولپمنٹ چارجز معاف ہو گئے. یہ ایک چیز اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں، جن سیکٹرز کے ڈیولپمنٹ چارجز معاف ہوئے ہیں ان سیکٹرز کے میں نام بتا دیتا ہوں: C13 C14 C15 C16 C17 I11 I12 I14 I15. یہ ایسے سیکٹرز تھے جن کے ڈیولپمنٹ چارجز معاف ہوئے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ڈیولپمنٹ چارجز معاف ہوئے ہیں تو E12 کے ڈیولپمنٹ چارجز معاف کیوں نہیں ہوئے. ریزن CDA نے یہ دی ہے کہ جو ری ایبلیٹیشن لا ہے 2007 کا، اس کے اندر واضح لکھا گیا ہے کہ اگر CDA لینڈ ایکوائر کرتی ہے اور اس کے بدلے میں کوئی بھی پلاٹ لینڈ اونر کو دیا جائے گا تو وہ ڈیولپ پلاٹ ہوگا، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز نہیں ہوں گے. تو اس لیے ان تمام سیکٹرز کے ڈیولپمنٹ چارجز معاف ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اب E12 کے ڈیولپمنٹ چارجز معاف کیوں نہیں ہوئے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ E12 کے ڈیولپمنٹ چارجز اس لیے معاف نہیں ہوئے کیونکہ یہ افیکٹیز کا سیکٹر نہیں ہے. یہاں پر کسی لینڈ اونر کو پلاٹ نہیں دیے گئے. صرف 2023 میں 1100 پلاٹس دیے گئے تھے اور اس لیے ان کے جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں صرف ان کے معاف ہوئے ہیں، باقی تمام سیکٹر کے ڈیولپمنٹ چارجز معاف نہیں ہوئے. یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.
اب جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں۔ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ E12 الاٹھی ایسوسی ایشن ایک بنی ہے جس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جن کا پلاٹ E12 میں ہے اور وہ اونرز ہیں، ان کے لیے ایک ایسوسی ایشن بنی ہے جس کو E12 الاٹھیز گروپ کہتے ہیں یا E12 فیملی گروپ کہتے ہیں، جس کے پریزیڈنٹ شیخ عتیق ہے۔ تو شیخ عتیق وہ بندہ ہے جس نے پچھلے 15 سالوں سے E12 کے لیے وہ کوششیں کر رہا ہے، لڑ رہا ہے ہر محاذ پر، ہر جگہ پہ، چاہے وہ پروٹیسٹ ہو چاہے وہ عدالت ہو، تو ہر محاذ پہ اس نے لڑائی لڑی ہے۔ بہت سارے اس نے پولیٹیکل لوگوں کو بھی انوالو کر کے CDA کے اوپر پریشر بنایا۔ حال ہی میں جب یہ ڈیولپمنٹ چارجز لگے تو ایک ریٹ دائر کی گئی تھی جو خارج ہوئی تھی، لیکن بعد میں اس کو دوبارہ سے ایک اچھے انداز میں ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن کی گئی، اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ریٹ پٹیشن اپروو ہو چکی ہے۔ اب عدالت میں اس کا کیس لگے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ریٹ پٹیشن دائر ہونے سے کیا E12 کے جو الاٹیز ہیں ان کو ریلیف ملے گا، کیا یہ جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں یہ سارے کے سارے ویو آف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز میں ریلیف ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے جو ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں وہ ویو آف ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک چیز میں 100% بتاتا ہوں کہ ایک چیز میں آپ کو ریلیف لازمی مل سکتا ہے، وہ ہے ڈیلے چارجز۔ ڈیلے چارجز میں ریلیف مل جائے گا، لیکن ڈیولپمنٹ چارجز میں اگر ریلیف ملا بھی تو مائنر سا ریلیف ملے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے 1400-1500 E12 کے الاٹیز نے ڈیولپمنٹ چارجز پے کر دیے ہیں، تو وہ آلموسٹ اربوں روپیہ بنتا ہے جو CDA وصول کر چکا ہے۔ تو کیا اگر اس طرح کا کوئی حکم آتا ہے یا آرڈر آتا ہے تو CDA آپ کو ریفنڈ کرے گا؟ تو میں یہ 100% دعوے سے کہتا ہوں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اربوں روپیہ CDA کبھی بھی واپس نہیں کرے گا۔ یہ میجر یوں سمجھے کہ ہرڈل ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی نے بھی نہ جمع کروائے ہوتے تو پھر آپ کا یہ ریلیف لینا بنتا تھا، لیکن CDA ہٹ درمی پہ تھا، اس نے بار بار نوٹسز بھی جاری کیے، اور جو لوگ ٹرانسفر کروانے جاتے تھے ان سے ڈیولپمنٹ چارجز لیے بغیر ٹرانسفر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ مین ریزن تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے جمع بھی کروائے۔ ہم نے بھی کہا کہ لوگوں کو جمع کروائیں، تو ایک اچھی چیز ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو ان قریب وہاں پہ آپ کو پوزیشن دیکھنے کو ملے گا۔ E12 کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے CDA کو E12 پر لگے ڈیولپمنٹ چارجز لینے سے روک دیا ہے، مینز کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیولپمنٹ چارجز پر سٹے دے دیا۔ اب یہ ایک بڑی نیوز ہے، بڑی نیوز اس سینس میں ہے کہ یہ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے 9000 پر سکوائر یارڈ کے حساب سے ڈیولپمنٹ چارجز لگے تھے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بیسیکلی پوائنٹ بھی یہ اٹھایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، یہ جو ڈیولپمنٹ چارجز لگے ہیں یہ انفیئر ہیں، یہ اتنے زیادہ ہیں جو کبھی کسی اور سیکٹر کے اوپر نہیں لگے، یہ فرسٹ ٹائم اور اتنے زیادہ ڈیولپمنٹ چارجز لگے ہیں، جس کی وجہ سے ہائی کورٹ نے یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے سٹے دیا ہے۔ اور اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سٹے تو چلے آ گیا، مان لیا، اب جو لوگ دینا چاہ رہے تھے یا جن لوگوں نے دیے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جن لوگوں نے دیے ہیں وہ اطمینان رکھیں، اگر آپ کے یہ ڈیولپمنٹ چارجز ویو آف ہوتے ہیں تو آپ کو ایک کیس کرنا پڑے گا جس سے آپ CDA سے کلیم کریں گے جو ہمارے دیے گئے فنڈز ہیں وہ ریفنڈ کیے جائیں، تاکہ جو جمع کی اماؤنٹ ہے وہ ہمیں ہماری واپس مل جائے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرا، کیا یہ ڈیولپمنٹ چارجز ویو آف ہوں گے؟ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ شاید یہ ڈیولپمنٹ چارجز ویو آف نہ ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو ریلیف ضرور مل جائے گا، اس میں مکمل ویو آف تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا۔ اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ڈیلے چارجز ہیں، ڈیلے چارجز کی مد میں بھی CDA کروڑوں روپے لے چکا ہے، تو وہ کروڑوں روپے CDA کو وہ واپس کرنے پڑیں گے، وہ 100% آپ کے ویو آف ہو جائیں گے۔ اب سٹے کتنا عرصہ چلتا ہے، کیا ہیئرنگ ہوتی ہے، کیا اس پہ کمنٹس آتے ہیں، کب اس کی ہیئرنگ ہوگی، کیا اس پر دلائل دیے جائیں گے، اور CDA کی طرف سے کون سا وکیل ہوگا، اور کیا کیا دلائل دیے جائیں گے، یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت تو یہ سٹے آیا ہے، اس کو انجوائے کریں۔ ہاں ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا، جو لوگ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، مینز کہ جس نے پلاٹ بیچنا ہے
تو سی ڈی اے تو ڈیولپمنٹ چارجز لیے بغیر ٹرانسفر نہیں کر رہا، اس کا کیا صورتحال ہوگی؟ اب وہ سی ڈی اے ایک دو دن میں واضح کرتا ہے کہ اس کی اپنی پالیسی کیا ہے۔ یہ تو آج کی لیٹسٹ نیوز تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے، 2-3 دن بعد پتہ چلے گا کہ کیا سی ڈی اے وہ ڈیولپمنٹ چارجز لے گا یا لیے بغیر وہ ٹرانسفر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر پالیسی ہمارے سامنے آ جائے گی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند بھی آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو ان دوستوں کو لازمی شیئر کریں جن کا ای ڈیولپمنٹ پلاٹ ہے اور وہ ڈیولپمنٹ چارجز پے کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اپنے ڈیولپمنٹ چارجز کو تھوڑا سا ویٹ کر لیں، ابھی پے نہ کریں جب تک عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ مزید اس کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی آپ تک لازمی پہنچا دی جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک لازمی کر دیجیے گا، آپ کے اس ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کے لیے ہم ایسی انفارمیشن لاتے بھی رہیں گے اور انشاءاللہ اسی پیشن سے کام کرتے رہیں گے۔ آپ کو گھر بیٹھے ڈور سٹیپ پہ ہی سی ڈی اے کے حوالے سے تمام تر انفارمیشن اسی چینل سے ملتی رہے گی۔ دیکھتے رہیں انویسٹرز پوائنٹ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔